بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے لیے قرآن پاک سے کئی دعائیں اور وظائف موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور رہنمائی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان وظائف کا مقصد اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے۔ یہاں ایک مشہور وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ طریقہ وظیفہ: نمبر 1، روزانہ کسی بھی وقت باوضو حالت میں یہ آیت 111 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 2، پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کریں۔ سورۃ یاسین کا عمل: شادی کے لیے سورۃ یاسین بھی بہت مؤثر ہے۔ نمبر 1، روزانہ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نمبر 2، سورہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی شادی کے لیے بہترین راستے پیدا کرے۔ دعائیں اور تقوی: قرآنی وظیفوں کے ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کریں، استغفار زیادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، شادی کے حوالے سے مزید رہنمائی کے لیے کچھ اہم باتیں اور وظائف درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت۔ استغفار یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ سورۃ النوح آیت نمبر 10 سے 12۔ ترجمہ: اور میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ طریقہ: روزانہ کم از کم 100 یا 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الرحمن کا وظیفہ: سورۃ الرحمن کو محبت اور زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ طریقہ: عشاء کی نماز کے بعد 7 دن تک روزانہ سورۃ الرحمن پڑھیں۔ ہر آیت پر غور کریں اور اللہ کی رحمت کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں۔ نمبر 3، اسماء حسنہ کا ذکر۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں برکت اور سکون ہے۔ شادی کے لیے خاص طور پر یہ ذکر کریں: یا ودود، یا ودود، یا ودود، یا ودود، محبت اور آسانی کے لیے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح،
بند دروازے کھولنے کے لیے۔ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، مشکلات میں نرمی کے لیے۔ طریقہ کار، ان اسماء کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں۔ شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ نمبر 4، سورۃ المزمل کا عمل۔ سورۃ المزمل کو پریشانیوں اور حاجات کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد سورۃ المزمل پڑھیں۔ عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے شادی کے لیے دعا کریں۔ نمبر 5، دعا کا خاص وقت۔ دعا کے خاص اوقات میں اللہ سے شادی اور بہتر رشتے کے لیے دعا کریں۔ نمبر 1، تہجد کے وقت، رات کا آخری حصے میں۔ نمبر 2، جمعہ کے دن، عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار دن ہوتا ہے، تمام دن کا سردار دن ہے، عیدوں سے بھی بڑھ کر جمعے کا دن ہے، اس لیے اس دن کا بہت اہمیت ہے۔ نمبر 3، اذان کے وقت اور اذان کے بعد۔ نمبر 6، صدقہ دیں۔ مشکلات کو دور کرنے اور برکت کے لیے صدقہ بہت اہم ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ یا ہفتہ وار صدقہ کریں۔ نمبر 7، شکر گزاری۔ اپنی موجودہ حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر وقت لائے گا۔ یاد رکھیں کہ دعا، صبر اور اللہ پر توکل کے ساتھ عمل کریں۔ معزز سامعین کرام، شادی کے لیے مزید رہنمائی درج ذیل ہیں، جس میں دینی اور عملی پہلو دونوں شامل ہیں۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ شادی کی نیت صرف دنیاوی ضروریات تک محدود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا اور سنت پر عمل کا ذریعہ بنائیں۔ اپنی نیت کو خالص رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ بہترین ساتھی عطا کرے جو دین اور دنیا دونوں میں مددگار ہو۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الاحزاب کی دعا۔ شادی کے لیے سورۃ الاحزاب کی یہ آیت بہت مؤثر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ سورۃ الفرقان، آیت نمبر 74۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ طریقہ، روزانہ یہ دعا نماز کے بعد مانگیں۔ نمبر 3، صبر اور توکل۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر یقین رکھیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ معزز سامعین کرام، عملی اقدامات۔ مشورہ کریں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں یا دوستوں سے مشورہ کریں اور انہیں اپنی خواہش سے آگاہ کریں۔ دعا کے ساتھ عمل کریں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں جو آپ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں مدد کر سکیں۔ رشتے کی تلاش میں رکاوٹیں۔ اگر کسی بھی قسم کی روحانی رکاوٹ یا حسد محسوس ہو تو سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں روزانہ کریں۔ اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو سورۃ البقرہ کی تلاوت سنیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے سورت سننے میں۔ نمبر 5، روحانی اعمال۔ نماز حاجت۔
شادی کے لیے خاص دعا کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اپنی دعا کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ نماز تہجد، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ نمبر 6، حلال رزق کی تلاش۔ شادی کی مشکلات میں رزق کا حلال ہونا بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنے رزق کو حلال اور پاک رکھیں تاکہ دعاؤں میں اثر ہو۔ نمبر 7، حسد اور جادو سے حفاظت۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شادی میں رکاوٹ حسد یا کسی نظر بد کی وجہ سے ہے تو ان اذکار کو روزانہ کریں۔ نمبر 1، صبح اور شام کے اذکار۔ نمبر 2، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 3، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ نمبر 8، شکر گزاری۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ترجمہ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نمبر 9، دعا کے لیے مشہور وظائف۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ آیت روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں اور شادی کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ، یا واسع، یا فتاح 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ نمبر 10، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کریں۔ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگیں۔ اپنی دعا کو عاجزی اور محبت کے ساتھ مانگیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین وقت اور رشتہ لائے گا۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔